أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجادلوا اور نہ تم بحث و مباحثہ کرو بحث و تکرار کرو اہل الکتاب اہل کتاب سے الا مگر باللتی اس طرح اس طریقے سے ہی احسن جو احسن ہو اچھا ہو الا مگر الذین ظلموا منہم الذین وہ لوگ ظلموا منہم جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وقولوا اور آپ کہیں آمنا ہم ایمان لائے بالذی اس ذات پر انزل الینا بالذی اس چیز کے ساتھ انزل الینا جو ہماری طرف نازل کی گئی وانزل الیکم اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی وإلہنا وإلہکم اور وإلہنا اور ہمارے معبود پر وإلہکم اور تمہارا معبود واحد ایک ہے ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون تابع فرمان ہیں وکذالک اور اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو فالذین پس وہ لوگ آتیناہم ہم نے عطا کی انہیں الکتاب کتاب یؤمنون بہ وہ اس کے ساتھ ایمان لاتی ہیں ومن ہؤلاء اور انہی میں سے من یؤمن بہ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں وما یجحد اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ الا الکافرون مگر کافر وما کنت تتلو اور نہیں تھے آپ پڑھتے تلاوت کرتے من قبلہ اس سے پہلے من کتاب کوئی بھی کتاب ولا تخطہ اور نہیں آپ لکھتے تھے بیمینک اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے اذن اس وقت
لرتابا شک میں پڑ جاتے، شک کر سکتے تھے، المبتلون باطل پرست، بلکہ ہوا وہ آیات بینات واضح آیات ہیں، فی صدور سینوں میں، الذین ان لوگوں کے، اوت العلم جن کو دیا گیا علم، وما یجحد اور نہیں بحث و مباحثہ کرتے، انکار کرتے، بیایاتنا ہماری آیات کے ساتھ، الا الظالمون مگر ظالم، وقالوا اور کہا انہوں نے، لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ اس پر، آیات من ربہ اس کے رب کی طرف سے کچھ بھی معجزے، قل کہہ دیجئے، انما الآیات بے شک معجزے جو ہیں، عند اللہ وہ اللہ کے پاس ہیں، وانما اور سوائے اس کے نہیں، انا میں، نذیر مبین واضح ڈرانے والا ہوں، اولم یکفیہم کیا نہیں ہے ان کو کافی، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیک الکتاب آپ پر کتاب، یتلا علیہم جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لرحمہ البتہ رحمت ہے، وذکرى اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون یقین رکھنے والی، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اور نہ آپ مجادلہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، اہل الکتاب اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کا انداز بیان کیا کہ اگر آپ نے کسی بھی اہل کتاب کو، یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیں، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہوتے ہیں کہ باقی مشرک نہیں آتے اس کے اندر، کہ مسلمان اگر یہودیوں کو یا عیسائیوں کو دین کی تبلیغ کریں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیمانہ مقرر کیا، کیونکہ جو مشرک ہے وہ شرک کی وجہ سے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ویسے ہی منکر ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اور انداز ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ آپ نے اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ جو ہے وہ اس انداز میں نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات جنم لیں۔ تیسرے اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کو اس طرح بیان کیا تھا، قُلْ تَعَالَوْا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ آپ اہل کتاب سے کہیں چلیں جو ہمارے آپس کے اندر اختلافات ہیں نا اس کو ہم بعد میں بات کریں گے، آپ ایسے کرو اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کیا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کیا یہ کام جو ہے یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی ایسے ہی ہے، یہ ہماری کتاب کے اندر بھی ایسے ہی ہے، آپ ایسے کرو اس بات کے اوپر آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کی کتاب میں موجود ہے اور ہماری کتاب میں بھی موجود ہے اس کو تو ہم دونوں کو ماننے کا حق ہے نا، اس کو ہم دونوں مان لیتے ہیں، اور وہ بات جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے ہماری کتاب میں موجود ہے، یا ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے اور آپ کی کتاب میں موجود ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ سب سے اچھی گفتگو ہوتی ہے کسی کو بھی اپنے قریب لانے کے لیے کہ اس کے دین کے اندر اس کے نزدیک جو سچائی ہے اور واقعتاً وہ ہے، اس کو اگر آپ نہیں مانتے، آپ کسی کا بھی سرے سے ہی انکار کر دو کہ نہیں بھائی میں تورات کو مانتا ہی نہیں، میں انجیل کو مانتا ہی نہیں، تو وہ کہہ دے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، اس طرح تو آپ اس کو قریب لانے کا باعث ہی نہیں بن سکتے۔ آپ ایسے کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، انجیل کا مطالعہ کرو، تورات کا دیکھو کہ جو اس کے اندر حق ہے آپ اس کو مانو کہ ہاں بھی آپ کی کتابوں کے اندر واقعتاً یہ حق موجود ہے۔ اگر آپ اس کی کتاب کی تصدیق کریں گے تو آپ کے لیے اس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ ہوگا، وہ آپ کے خلاف اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ دیں میں تورات کو نہیں مانتا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ کا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ۔ آپ نے اس انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے یا احسن جو احسن ہے کہ جو ان کے نزدیک بات واقعتاً سچی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے احکامات، ان کو آپ مانو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف کیا ہے اہل کتاب کے ساتھ آپ نے یہ انداز اختیار کرنا،
اور دوسری جگہ اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ نے اللہ کے راستے کی طرف جس کسی کو بھی بلانا ہے اس کو کیسے بلانا ہے؟ کہ حکمت کے ساتھ اور اچھے باز کے ساتھ۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر ان کے ساتھ بحث و مباحثے کی بھی ضرورت پڑے تو آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں من ضل عن سبیلہ، جو کہ اس کے راستے سے گمراہ ہے اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور جو لوگ اس بحث و مباحثے سے، اس حکمت سے، اس موعظہ حسنہ سے جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر کہا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کرے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ حسنہ اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، نیکی برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کوئی سختی بھی اختیار کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان اگر عداوت ہے نا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اس رویے کی وجہ سے کہ وہ آپ سے سختی کرے، آپ اس سے نرمی سے بات کریں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ پہلے عداوت تھی، اب کیا ہے؟ دلی دوست۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسن کو سمجھتے ہیں، کہ آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کو گالی گلوچ نہیں کرتے، وہ آرام سے طریقے سے سنتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ یہ ظلم کئی اعتبار سے ہے۔ پہلا ظلم تو یہ ہے کہ وہ صریحاً شرک کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، انہوں نے صریحاً شرک کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کے اندر یہاں تک تبدیلیاں کر دی ہیں کہ وہ سیدھا ہی انہوں نے کتاب اللہ کو جو ہے وہ انکار کیا اور شرک شروع کر دیا۔ وہ شرک کسی بھی صورت، بے شک یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کے ساتھ ہو، یا عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملانے کا معاملہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر شریک بنانے کی بات آ گئی تو پھر جو ہے وہ ظلموا منہم سے آئے گا۔ اور اگر آپ اس کا ذرا اور رکھیں کہ جو آدمی ظلم کی وجہ سے کہ ہٹ درمی کے اوپر، تعصب کے اوپر آ جائے کہ میں بات کو مانتا ہی نہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کیا اختیار کریں؟ وقولوا، تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ تھوڑا کنارہ کشی اختیار کریں، کیا کہیں؟ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو بھائی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا اور تمہاری طرف نازل کیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے جو ہے وہ مطیع فرما بردار ہونے والے ہیں، تابع فرمان ہونے والے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کہے انزل الینا وانزل الیکم، کہ جو ہماری طرف نازل ہوا ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تمہاری طرف نازل ہوا ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اتحاد بین المذاہب، اتحاد قائم کرنا شروع کر دے کہ عیسائیوں کو ساتھ ملا لو، یہودیوں کو ساتھ ملا لو، ہندوؤں کو ساتھ ملا لو، کہ وہ آپ کی مساجد کے اندر آنا شروع کر دیں، آپ ان کی مذہبی رسومات کے اندر جانا شروع کر دیں، یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ عیسائیوں کی جو رسومات ہوتی ہیں، کرسمس کی اور دوسری رسومات، اگر آپ ان کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے عقیدے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، کہ ان کا عقیدہ جو بھی کرسمس کو منانے کا ان کا عقیدہ ہے، آپ اس کے اندر شمولیت اختیار کریں گے تو آپ کا بھی وہی عقیدہ گردانا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح فرمایا کہ جس جگہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح نازل فرمایا ان اذا سمعتم، جب بھی تم سنو آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، ان کو جھٹلایا جا رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اٹھ کے چلے جانا ہے وہاں سے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں کے اندر مشغول ہو جائیں، اس کام کو وہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کی مذہبی رسومات کے اندر
شمولیت اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، اس وقت آپ انہی کے مثل ہوں گے کہ اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو آپ بھی اس وقت مشرک ہوں گے۔ یہ کبھی بھی مطلب یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ سابقہ الہامی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ مہیمن ہے، نگہبان ہے، وہ بتاتا ہے کہ سابقہ کتب کے اندر کہاں کہاں ان اقوام نے جو ہے وہ تحریف کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے ویسے ہی آپ مان لو۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنی کتابوں کو ویسے رہنے نہیں دیا، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو ویسے رہنے نہیں دیا، ورنہ آپ دیکھیں کہ آسمان سے اللہ نے کتنی انجیلیں نازل کی تھی؟ ایک، تو اب انجیلیں کتنی ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک انجیل نازل کی تو ایک سے 4 کیسے بن گئی؟ بلکہ پہلے تو بہت ساری تھی، پھر کم کرتے 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 اب 4 کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ انجیلوں کی تعداد کم اور زیادہ کیسے ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی بات ہے، اس سے آپ غور کر لیں کہ جنہوں نے ایک کتاب سے دوسری بنا لی، دوسری سے تیسری بنا لی، انہوں نے اگر ایک سے ہی دوسری بنائی ہے تو جیسے قرآن مجید کا آپ دیکھیں، قرآن مجید کا عربی کے اندر نزول ہوا، فارسی کے اندر ترجمہ ہے، اردو کے اندر ترجمہ ہے، انگلش کے اندر ترجمہ ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہے، لیکن اصل اس کی کیا ہے؟ وہی عربی ایک ہی ہے۔ جس مرضی زبان کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کی اصل ایک ہی ہوگی۔ لیکن یہ جی انجیل جو ہے، آپ انجیلیں اٹھا کے دیکھ لیں، انجیلوں کے اندر آپس کے اندر بہت سارے واقعات کے اندر فرق ہے۔ یہ سب سے ان کی اپنی تکذیب ہے کہ انہوں نے اصل اپنی کتاب کو نہیں مانا، تو ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو انزل الیکم، جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ جو تمہارے پاس ہے نا، اس کو نہیں ہم مانتے، کیونکہ اس کو آپ خود نہیں مانتے۔ اب 4 کتابیں، آپ چاروں کتابوں میں سے بتا دو کون سی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ خود ہی ایک بات کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے انجیل نازل کی تھی، اللہ نے تورات نازل کی تھی، واقعتاً اللہ نے حق نازل کیا تھا، لیکن جو لوگوں نے ان کے اندر تحریف کی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو اللہ نے واقعتاً نازل کیا تھا آج بھی موجود ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر بھی ایک کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد تمام اہل کتاب نہیں، کیونکہ جس نے کتاب پڑھی ہی نہیں یا اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنی مرضی سے ان کتاب کو ڈال، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے ان کتب کو ڈالنے کی کوشش کی، وہ اہل کتاب نہیں ہوتا۔ تو فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، کہ جو واقعتاً صحیح اہل کتاب تھے، یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پہلے کوئی جا کے ان کو تبلیغ نہیں کی، بادشاہ کو، نجاشی کو، اس سے پہلے انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی کہ گئے ہوں اس کے پاس 2-4 دفعہ ملاقات کی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام پہنچائے ہوں، نشانیاں بتائی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس اس کے سامنے جو ہے وہ ایک ہی مجلس کے اندر اپنی برائیاں بیان کی کہ اسلام لانے سے پہلے ہم کیا کیا کرتے تھے، ہمارے اندر اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، اس نے پھر ہمیں کیا کیا نیکیوں کا حکم دیا، ہم نے وہ کام شروع کیے، اللہ نے کتاب نازل کی، اس نے کہا جی ذرا پڑھ کے سناؤ، جعفر طیار نے پڑھ کے سنائی۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تھے آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، وہاں آئے ہیں تو عبداللہ بن سلام اور دوسرے جو ہیں آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تھے یؤمنون بہ، وہ نہیں ہے کہ کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقیق، یہ دوسرے لوگ تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، بلکہ پہلے سپارے کے اندر ہے کہ وہ کہتے تھے دوسروں کو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے جا کے مسئلے لے کے جاتے ہو، تم اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے ہو، گویا کہ تم اپنی کتاب میں سے ان کو دلائل دے آتے ہو، کل کو وہ اللہ کے پاس ہماری حجت قائم کریں گے۔ کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانا، تو کیا ضرورت ہے، تم اپنے اوپر ہی اپنی حجت قائم کروا رہے ہو۔ یہاں تک وہ مانتے تھے، لیکن بس انہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں کی۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل عرب میں سے، کیونکہ اہل عرب جو ہے یہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں تھے، چند لوگ تھے جنہوں نے دوسرے علاقوں کے اندر سفر کیے تو وہاں جا کے عیسائیت کی جو ہے وہ کچھ تعلیم حاصل کی یا یہودیت کی کچھ تعلیم حاصل کی، ورنہ یہ کسی بھی کتاب کے جو ہے وہ پیروکار نہیں تھے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جو بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا،
اور یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہماری آیات کے ساتھ کوئی بھی آدمی بحث و مباحثہ نہیں کرے گا. ہماری آیات کا کوئی بھی آدمی سیدھا سیدھا منکر نہیں ہوگا الا الکافرون، مگر وہ کافر ہوگا. کافر دو طرح سے ہوگا، یا تو وہ یہود کے معنی کے اندر ہوگا کہ بات کے علم ہونے کے باوجود بھی، سارا کچھ سمجھنے بوجھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ مسلمہ کذاب کا یہ جو فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ مسلمہ کذاب بنو حنیفہ سے تھا، تو یہ کیا کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے، ان میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے قبیلے کا جھوٹا آدمی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے آدمی سے زیادہ عزیز ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قتال کرتے ہیں. یہ کہ جانتے بوجھتے سارا کچھ سمجھتے ہوئے اصل میں کیا تھا، مسلمہ کذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا تھا کہ میں ایک شرط کے اوپر ایمان لاؤں گا کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ مقرر کرو، کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مشروط ایمان نہیں ہوتا، آپ ایمان لاؤ، اللہ کی تصدیق کرو، دین کے اوپر عمل پر آؤ، بعد کے حالات بعد کی بات ہے. اگر آپ پہلے ہی کہیں میں آپ کو خلیفہ نامزد کر دوں، یہ نہیں ہوگا. تو وہ نہیں مان لایا، اور وہ صریحاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر بھی نہیں ہوا. وہ کہتا تھا کہ دو نبی ہیں، اس علاقے کا وہ ہے اور اس علاقے کا میں ہوں. وہ یہ کہتا ہے اس علاقے کا میں اور اس علاقے کا وہ ہے اور اس علاقے کا میں ہوں. اور ایک بڑی بات کیا ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب صحابہ کرام نے اس کے ساتھ قتال کیا تو اس کے اندر پہلے دو لشکروں کو شکست بھی ہوئی تھی. حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو بھی شکست ہوئی تھی، اور شرحبیل بن حسنہ ان کے لشکر کو بھی شکست ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ دلیلیں بناتا تھا کہ یہ دیکھو مسلمانوں کو جنگ بدر اور احد کے اندر فتح ہوئی، مجھے بھی دو لشکروں کے اندر فتح ہوئی. کہ وہ اس قدر شاطر لوگ تھے. وہ ہمیشہ یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، کوئی بھی فتنہ پرور جو ہوتا ہے، فتنہ پیدا کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ حق کو سمجھتا ہے، اس کے اعتبار سے حق کے الٹ ویسے ہی قوی دلائل لا کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. جتنے بھی فتنہ پرور لوگ ہیں، جنہوں نے بھی کسی بھی فتنے کی، کسی بھی عقیدے کی بنیاد رکھی ہے، وہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں وہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذہن جو ہے وہ پھر ان کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے پھر غلط کاموں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے استعمال ہوتا رہتا ہے، پھر ان کو یہاں توفیق ہی نہیں دیتے. اور دوسرا کیا ہے، کفر جو ہے وہ ناشکری کے مقابلے کے اندر، ناشکری کے معنی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعام کیا انہوں نے اس کو چھپایا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اس سے پہلے آپ کوئی بھی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے. ولا تخطه بيمينك، اور نہ ہی آپ اس کو دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بھی دنیاوی استاد نہیں رکھا، کہ کسی نے بھی دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سکھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر کیا فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ ذات جس نے امیین کے اندر رسول بھیجا، امی کے اندر رسول بھیجا. امی اس کو کہا جاتا ہے جو لکھا ہوا نہ پڑھ سکے یا لکھ نہ سکے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، کہ گویا کہ جسم انسانی اعتبار سے، بشری اعتبار سے ایک آدمی جو ہے وہ لکھا پڑھا ہے اس کی عزت قدر زیادہ ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ ان پڑھ ہے جو لکھا پڑھا نہیں جانتا اس کی قدر و اہمیت کم ہے. اس اعتبار سے نا آپ دیکھیں، آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک آدمی جو لکھا پڑھا نہیں جانتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل انسانیت کے لیے معلم بنا کے بھیج دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمانا ہے، انی بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. ایک آدمی لکھا پڑھا نہیں جانتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل انسانیت کے لیے معلم بنا کے بھیج دے، اس کی زیادہ عزت اور فضیلت ہے یا جو آدمی پڑھتا رہا، کئی اساتذہ سے اس نے علم حاصل کیا، اس کا علم جب بہت زیادہ ہو گیا اس نے آگے پڑھانا شروع کر دیا. زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ کہ وہ جس نے کسی سے سیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس رتبہ مقام پر پہنچا دیا کہ بڑے بڑے عرب کے شعراء
ادیب، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بہت بڑے جو ہے وہ شعراء سمجھنے والے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے ایک ایک مجلس کے اندر آ کے، صرف ایک مجلس کے اندر آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. یہ بڑا معجزہ ہے یا وہ بڑا معجزہ ہوتا؟ یہ کسی بھی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے اندر، رتبہ مقام کے اندر کوئی کمی نہیں آتی امی کہنے کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھا پڑھا نہ سمجھنے کے باوجود بھی کیسے کیسے فصیح و بلیغ جملے کہتے تھے، کیسا قرآن انہوں نے کہا کہ اللہ نے پورے عرب کو چیلنج کیا، پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ لاؤ اس جیسا، پڑھے لکھے بھی ویسا نہیں لا سکتے. دوسری بات، ولا تخطه بیمینک، اور آپ اس کو دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے کسی کو استاد نہیں بنایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو آپ کا استاد بنا دیتے تو لوگ کیا کہتے کہ یہ تو کسی سے سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے. اذن تو اس وقت باطل پرست لوگ جو ہے وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے، وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ ہم نے رسول امی کو بھیجا، الذین وہ لوگ یتبعون جو اتباع کرتے ہیں، الرسول النبی الامی ایک امی نبی کی، الذی وہ نبی، یجدونہ مکتوبا جس کو دیکھتے ہیں لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل کہ تورات اور انجیل کے جو ان کے پاس صحیفے ہیں نا اس کے اندر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی اس نبی کو جو ہے وہ امی ہی ذکر کیا. اور یہ جو پیچھے آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا نا من قبلی ہی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے پہلے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن نبوت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی اس وقت آپ کو لکھنا پڑھنا آ گیا تھا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ویسے ہی رکھا. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، تو اس وقت صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے. اور سہیل بن عمر نے کہہ دیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس نے کہا بھی ہم نہیں رحمان رحیم کو جانتے، ہمیں نہیں پتا رحمان اور رحیم کون ہے، آپ ایسا کریں بسمک اللہم لکھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علی رضی اللہ عنہ کا انہوں نے مٹا کے بسمک اللہم لکھ دیا. پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دو فریقوں کے درمیان میں ہو رہا تھا معاہدہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لکھا تھا من محمد رسول اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے آپ کو، ہم محمد بن عبداللہ مانتے. اگر ہم رسول اللہ ہی مان لیں آپ کو، پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف کس چیز کا ہے؟ پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی بھی نہیں. آپ ایسا کریں محمد بن عبداللہ لکھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں تو رسول اللہ مانتا ہوں نا، میرا نہیں ضمیر اجازت دیتا کہ میں محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لاؤ مجھے پھر کہ دکھاؤ کدھر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مٹا دیا تھا رسول اللہ. اگر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے بعد لکھنا پڑھنا آ گیا تھا تو یقینی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تحریر لکھ سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو استاد نہیں بنایا. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پڑھایا، کہ اللہ تبارک و تعالی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر بات القا کرتے تھے. سورہ قیامہ کے اندر ہے کہ یہ قرآن کا نازل کرنا، اس کا جمع کرنا، اس کو بیان کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. ہم اس کو نازل کریں گے، ہم اس کو جمع کریں گے، ہم اس کو آپ کی زبان اقدس سے جو ہم جاری کروائیں گے، اس کا بیان ہمارے ذمے ہے. اگر یہ ہوتا تو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے پڑھ لیتے تو کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ اس وقت کیا کہتے کہ یہ جس سے پڑھ کے آتا ہے نا اسی کا لکھا پڑھا جو ہے وہ ہمیں سناتا رہتا ہے اور بعد میں کہتا ہے یہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ. بل ہوا آیات، بلکہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں
بینات بالکل واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا. کہ یہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل کرتے تھے ویسے ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو تھے ان کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے رہتے، ان کو یاد کرتے رہتے، ان کو آگے پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو حکم دیا ویسے ویسے وہ اس کو آگے پہنچاتے رہتے. اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو یاد کرنے کی طرف زیادہ توجہ دلایا کرتے تھے صحابہ کی. اس وقت ویسے بھی لکھنے پڑھنے سے یاد کرنا جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. لکھنا پڑھنا چند لوگ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے حافظے بہت قوی تھے، بہت قوی حافظے تھے ان کے. وما یجحد بآیاتنا اور ہماری آیات کا کوئی بھی آدمی انکار نہیں کرتا الا الظالمون مگر ظالم. کہ جو بھی آدمی ظالم ہے صرف وہی ہماری آیات کا جو ہے وہ انکار کرے گا. جو ظالم نہیں ہے وہ کبھی بھی ہماری آیات کے منکر نہیں ہوتے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی بھی معجزہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا. کوئی آیات کوئی نشانی کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا. تو اس کا سیدھا سیدھا پہلا جواب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزہ نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے. میرا یہ مطالبہ یا آپ کے مطالبے سے کوئی معجزہ جو ہے وہ اترنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اللہ کے پاس معجزے ہیں، جب اللہ چاہے ان کو جو ہے وہ معجزے جو ہے وہ نازل کر دیتے. اس کا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی جگہ اس کا جواب دیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک ہی کتاب نازل ہونی چاہیے تھی، تو اللہ نے سیدھا کہا پھر ان کا انکار کیوں ہوا. صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس کا بھی انکار ہوا کہ جتنے سابقہ معجزات ہیں اگر تو ٹھیک ہے ان معجزات کے نزول کے بعد ان اقوام نے معجزات کا انکار نہیں کیا تو ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر بھی معجزہ نازل کر دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوگا؟ جیسے انہوں نے نہیں مانا، معجزہ آیا انہوں نے نہیں مانا، اس کے اوپر عذاب ہی آیا. تو آپ کے اوپر بھی اگر ہم نے معجزہ نازل کر دیا، انہوں نے آپ کی تکذیب کر دی تو اس کے بعد ان کو رعایت نہیں ہوگی، پھر عذاب ہی آئے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تھوڑی سی تخفیف کر دی تھی کہ نہیں عذاب نہیں چاہیے، اس وجہ سے معجزہ بھی نہیں آیا. اور دوسری بات، کیا اس سے بڑی ابھی معجزے کی کوئی بات رہتی ہے جو پچھلی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو تمہارے سب کے لیے جو ہے وہ معلم بنا کے بھیج دیا. جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی تھے ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیسے نہیں دے سکتے تھے ان سے کیا کہا تھا کہ آپ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. لکھنا پڑھنا کفار سکھائیں مسلمانوں کو، لیکن پھر مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس کا مقابلہ بھی نہ وہ کر سکیں. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، جو پڑھے لکھے آدمی جو ہے وہ پوری طرح اس کی ترجمہ تفسیر بھی نہیں کر سکتے. حروف مقطعات جو ہے اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر آپ اتنے فصیح و بلیغ ہیں تو آپ اس کا ترجمہ بتا دو. کیا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی وہ گٹھلی کے بغیر وہ کھجور کا وہ جو مسئلہ تھا کہ آئے کہ یہ کھجور آپ بوئیں، اگر درخت نکل آئے تو ہم اس کی جو ہے تصدیق کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بویا اور انہوں نے وہ گٹھلی اندر سے نکال دی اور اس کے باوجود درخت ہوا. اس کی روایت جو ہے وہ جیسی بھی ہے وہ بعد میں کی بات ہے کہ یہ دیکھیں. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، اور اس کے بعد شیب ابی طالب کے اندر سے جب محصوری کے وقت نکلے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ جو آپ کی تحریر ہے اس کو ساری کو جو ہے وہ دینوں چاٹ گئی ہے، کھا گئی ہے. اس کے علاوہ کتنے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جنگ بدر کے اندر ان کو نصیحت، احد کے اندر آپ دیکھیں. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ قحط کے دنوں کے اندر آیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہماری اور تمہاری دشمنی تو ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے عزیز رشتہ دار تو ہیں نا، ہمارے اوپر قحط ہے، آپ کے اوپر اللہ نے انعامات کیے ہیں، ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا نوازیں. یہاں تک وہ مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی معجزے ان کو چاہیے. قل انما الآیات عند اللہ، یہ تمام کے تمام معجزات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، میں تو واضح صرف ڈرانے والا ہوں. میں ڈراتا ہوں جو میرے ڈرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اوپر چل جائے گا، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ راست پر لائیں گے.
اور جو نہیں ڈرے گا، اللہ کے راستے پر نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اولم یکفیہم، کیا نہیں ہے ان کے لیے کافی، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے بے شک نازل کی آپ کی طرف کتاب، یتلا علیہم، کہ جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، کہ معجزات کے طلب کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید معجزے کی صورت میں نازل کیا، پہلے قرآن کے بعد مقابل کتاب کا چیلنج ہے، پھر سورت کا چیلنج ہے، پھر 10 آیات کا چیلنج ہے، پھر ایک آیت کا چیلنج ہے کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت لے آؤ۔ یہ کسی چیلنج سے کام ہے، یہ کسی معجزے سے کام ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں یہ قرآن مجید کا نزول ہے، وذکرہ، اور بہت بڑی نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے جو بھی نبی تھا اسے نشانیوں میں سے ایسی نشانی دی گئی جن نشانیوں کو دیکھ کر ان پر آدمی ایمان لائے، اور مجھے جو نشانیاں دی گئی وہ صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ پہلی امتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وحی کا نزول ہے ایسے نہیں کیا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا طریقہ سابقہ انبیاء سے علیحدہ رکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید کا تھوڑے تھوڑے عرصے کے اندر نزول ہونا، اور اس نزول کے اندر دیکھیں کہ آدمی کی طبیعت جو ہے، کبھی جو ہے آدمی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی غصے میں ہے، کبھی خوشی میں ہے، کبھی غمی کے اندر ہے، کبھی کوئی طبیعت ہے، کبھی کوئی طبیعت ہے، لیکن قرآن مجید کا نزول جو ہے 23 سال کے اندر ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید کا ایسا فقرہ نہیں ہے، ایسا جملہ نہیں ہے، ایسی آیت مبارکہ نہیں ہے جو کسی دوسری آیت کے ساتھ جو ہے وہ تضاد کی صورت میں ہو۔ ہم دیکھ لیں ذرا کہ ہماری 2 ماہ پہلے کی بات کے اندر اور آج کی بات کے اندر کتنا تضاد ہو جاتا ہے، کہ ہم اگر پڑھنے کے مراحل کے اندر ہے تو ہم پڑھتے ہوئے کیا کچھ اپنے بارے میں پروگرام بناتے ہیں، اور جیسے ہی ایک کلاس کے اگلی کلاس میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے وہ پروگرام یکسر تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر اللہ نے 23 سال کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ کوئی بھی آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ کے ساتھ متضاد نہیں ہے، متصادم نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔